السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے رمضان کا مہینہ بھی مکمل ہو گیا، عید کی خوشیاں بھی مکمل ہو گئی۔ اب جس طرح رمضان کے اندر ہم نے مکمل 20 پر 9 دن کے روزے رکھے، اس مرتبہ اب رمضان کے مکمل ہونے کے بعد شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو شوال کے دن کے بھی روزے چند ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے آج کے اس میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صیام الدہر۔ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ گویا کہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے، یہ 2 روزوں کا رکھنا پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے چلیے ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے عموماً جو ہے 30 دن کے روزے ہوتے ہیں اور شوال کے 6 روزے، تو یہ دونوں کو ملا کر ہو گئے 30 پر 6 دن کے روزے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے بدلے میں قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کیا تو اس کو 10 کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس کی نیت اچھی ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنے دینے والا ہے، تو کم از کم ہر نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں تو دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اب ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں 30 اور شوال کے 6، دو ملا کر 30 پر 6، 30 پر 6 کے اگر 10 سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 360 روزوں کے برابر ہو گئے۔ اب ایک سال کے اندر 360 دن ہی ہوا کرتے ہیں، تو یہ رمضان اور شوال کے روزے رکھنا گویا کہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اب شوال کے روزوں کے متعلق چند مسائل ہیں، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1، اب یہ جو شوال کے روزے رکھنا بولے تو شوال تو پورا مہینہ ہے، 30 دن رہتے ہیں شوال کے اندر، تو اب یہ جو 6 روزے رکھنا ہے لگاتار رکھنا ہے رمضان کے روزوں کی طرح، یا یہ 6 روزے پورے مہینے میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکٹھا رکھنا کبھی ضروری نہیں ہے، آج ایک رکھے، ایک 4 دن کے بعد اور ایک روزہ رکھے، جیسا بھی رکھو، یہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ اگر یہ 6 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ سال بھر کی عبادت کا اور روزے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ، اب رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے۔ اب شوال کا روزہ چونکہ فرض نہیں ہے، نفل روزہ ہے، تو کیا اگر کوئی آدمی نفل روزہ رکھا اس کو توڑنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بڑا عذر ہے تو توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ معمولی عذر کی وجہ سے، مان لیجئے دوست نے جو ہے بڑی پارٹی رکھ دی، اب میں روزے سے ہوں شوال کا روزہ، تو کیا اس پارٹی کھانے کے لیے میں شوال کا روزہ توڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، چاہے نفل ہو، سنت والا ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ شروع کرنے سے پہلے ہی سنت اور نفل کے کیٹیگری میں ہے۔ ونس ہم نے شروع کر دیا تو اس کا کمپلیٹ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی شوال کے روزے رکھا، پھر کسی بھی عذر کی وجہ سے وہ روزے کو توڑ دیا، تو اور دنوں کے اندر اس روزے کا قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عذر ہے تو توڑ سکتا ہے، اور دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ تیسرا مسئلہ، اب عموماً ہماری مائیں بہنیں عورتوں کو جو ہے مہینے کے اندر ماہواری آتی ہے، تو رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے ان لوگوں کو ماہواری آتی ہے، جس کی وجہ سے 3 4 یا 5 یا حسب سہولت روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی، تو ان روزوں کی اب چونکہ قضا کرنا ہے۔ اب کوئی ہماری ماں بہن یہ سمجھے کہ اب شوال کے روزے بھی مجھے رکھنے ہیں اور رمضان کے روزے قضا بھی مجھے کرنی ہے، تو میں ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت کر لیتی ہوں کہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، ایک روزہ رکھوں گی اور نیت کر لوں گی کہ رمضان کا قضا روزہ بھی یہی ہے اور شوال کا روزہ بھی یہی ہے، تو کیا اس عورت کی نیت قابل قبول ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ 2 روزے الگ الگ ہیں، رمضان کے قضا روزے الگ ہیں اور شوال کے نفل روزے الگ ہیں، لہٰذا ایک ہی روزہ 2 نیتوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، دونوں کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہے اور الگ الگ دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ اگر آج میں روزہ رکھا ہوں تو صرف وہ رمضان کا یا تو قضا روزہ ہوگا یا شوال کا نفل روزہ ہوگا، ایک ہی روزے میں 2 نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں۔